سعد اور زید آج بے حد خوش تھے۔ آج وہ اپنی ماما کے ساتھ سمندر پر جا رہے تھے۔ سعد 15 سال کا ایک سمجھدار بچہ تھا، جبکہ زید 12 سال کا تھا۔ ان کے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ سعد جانتا تھا کہ ان کی ماما ان کی ایجوکیشن اور اچھی لائف کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، اسی لیے وہ ان سے زیادہ تر فرمائشیں نہیں کرتا تھا، مگر زید اپنے چھوٹے ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ یہ بھی اسی کی ضد تھی کہ ہم چھٹی والے دن بیچ پر جائیں گے۔ دیکھو بچوں، وہاں جا کر زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہو جانا، پانی میں بہت آگے تک بھی نہیں جانا، سمجھے؟ مما، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ اچھا، آج آپ دونوں اپنے بابا سے ملے؟ جی ماما۔ جی ماما۔ اصل میں ان کی ماما نائلہ نے دونوں بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھایا تھا کہ کہیں جانے سے پہلے کوئی بھی چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھ کر اپنے بابا کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کو وہ بابا ملنا کہتے تھے۔ نائلہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے اپنے بابا کو بھول جائیں، اس لیے وہ دن میں کئی بار بچوں سے ان کے بابا کے بارے میں بات کرتی اور انہیں بار بار اپنے بابا کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتی تھی۔ اب تو زید اور سعد دونوں کو عادت ہو گئی تھی۔ انہیں لگتا تھا ان کے بابا ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ تینوں ہنستے مسکراتے اپنی کار میں گھر سے نکلے اور بیچ پر پہنچ گئے۔ موسم بہت اچھا تھا، سمندر کی کھلی ہوا اور پانی کا شور انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بچے خوشی سے ایک دوسرے پر پانی اچھالنے لگے۔ نائلہ بچوں کو خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہی تھی۔ انہوں نے پانی میں فٹ بال اور کرکٹ بھی کھیلی۔ شام تک تینوں تھک گئے اور انہیں بھوک بھی لگنے لگی۔ انہوں نے سوچا کچھ اسنیک وغیرہ کھائے جائیں۔ بچوں، آپ لوگ یہیں رکیں، میں جا کر کچھ اسنیک لے کر آتی ہوں، مگر آپ دونوں اس ایریا سے آگے نہیں جائیں گے، انڈرسٹینڈ؟ یس موم، یس موم۔ نائلہ ساحل کے ساتھ موجود فاسٹ فوڈ کے سٹالز کی طرف چلی گئی اور سعد اور زید اپنی فٹ بال سے کھیلنے لگے۔ اچانک سعد نے زوردار کک لگائی اور بال سامنے موجود ہٹ کے دروازے سے ٹکرائی۔ بال ٹکرانے سے دروازہ کھلتا چلا گیا اور بال اندر کہیں جا گری۔ سعد اور زید ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر سعد نے کہا، چلو زید، اپنی بال لے کر آتے ہیں۔ لیکن بھیا، مما کو واپس آنے میں کافی ٹائم لگے گا، تب تک تو ہم بال لے کر واپس بھی آ جائیں گے، چلو نا۔ یوں زید اور سعد اس ہٹ کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی سعد نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ انہیں سامنے کمرے کے بالکل بیچ میں اپنی بال پڑی نظر آئی۔ سعد اور زید ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی سعد بال اٹھانے جھکا، بال نے لڑکنا شروع کر دیا۔ زید ڈر گیا، مگر سعد نے بہت ہمت دکھائی اور بال کے پیچھے چلنے لگا۔ زید بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں ڈرے ہوئے تھے، مگر اپنی بال بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ بال لڑکتے لڑکتے اندر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کے بالکل بیچ میں جا کر پھر رک گئی۔ جیسے ہی سعد اور زید بال کے پاس پہنچے، انہیں اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ زید ڈر کے مارے سعد سے لپٹ گیا۔ سعد بھی خوف سے لرزنے لگا۔ انہیں ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، یعنی ہٹ کے مین ڈور سمیت سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ زید رونے لگا۔ سعد نے ہمت کی اور کھڑکیوں کی طرف دوڑا تاکہ باہر سے کسی کو متوجہ کر سکے، مگر کھڑکی سے جھانکنے پر سعد کی سانسیں رکنے لگی۔ کھڑکی کے اس پار ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اس کمرے کے دونوں طرف کی کھڑکیوں سے جھانکا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بیچ سمندر میں پہنچ چکے ہیں۔ ابھی سعد سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک ان کی بال نے اچھلنا شروع کر دیا۔ بال آہستہ آہستہ پورے کمرے میں اچھلتی پھر رہی تھی۔ دیواروں پر کسی کا سایہ نظر آ رہا تھا، مگر اس سائے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کوئی اندیکھا وجود اس بال سے کھیل رہا ہے۔ سعد اور زید کی حالت خراب ہونے لگی۔ سعد نے مدد کے لیے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، مگر وہ جتنی شدت سے چلاتا، بال اتنی ہی شدت سے اچھلنے لگتی۔ جب وہ خاموش ہو جاتا تو بال بھی آہستہ آہستہ اچھلتی۔ اب تو زید کی بس ہو گئی۔ وہ دھیمی دھیمی آواز میں اپنی ماما کو پکارتا تو کبھی اپنے بابا کو۔ بال مسلسل ان کے چاروں طرف اچھل رہی تھی۔ سعد کو خود سے زیادہ زید کی فکر تھی۔
वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा। अपने बाबा के लिए कुरानी सूरतों की तिलावत करते रहने की वजह से उन्हें कई कुरानी आयत याद थी। उन आयत को पढ़ते पढ़ते साद ने आदत के मुताबिक अपने बाबा के लिए दुआ भी कर दी। तभी अचानक एक अजीब बात हुई। साद ने खिड़की से बाहर नजर डाली तो उसको बाहर पानी पर अपने बाबा खड़े नजर आए, जो कुछ इशारा कर रहे थे। साद हैरत से उन्हें देखता रहा। वो मुसलसल सामने दीवार की तरफ इशारा कर रहे थे। साद ने दीवार की तरफ देखा तो उसको दीवार पर एक कील में एक चाबी लटकी नजर आई। साद ने जल्दी से वो चाबी कील से उतारी और दरवाजे के लॉक में लगाकर घुमाई। दरवाजा खुलता चला गया। साद जैद का हाथ थामकर बाहर भागा। उसने रास्ते में आने वाले हर दरवाजे को इसी चाबी से खोला। मेन डोर खुलते ही साद और जैद को ऐसे लगा जैसे उन्हें पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया हो। दोनों लुढ़कते हुए बाहर पानी में जा गिरे। साद ने अब भी जैद का हाथ थामा हुआ था। वो तेजी से उठा और जैद को भी संभाला। साद और जैद परेशान थे कि हट तो समंदर से काफी दूर साहिल के आखिरी हिस्से में था, वो पानी में कैसे जा गिरे। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई हट था ही नहीं। साद और जैद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसी वक्त नायला हाथ में स्नैक के शॉपर लिए उनके करीब पहुँच गई और बोली, ये क्या, तुम दोनों अभी तक पानी में खेल रहे हो? साद और जैद हैरान और परेशान कभी अपनी मामा को देखते, कभी साहिल की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे को देखने लगते। नायला उनकी शक्लें देखकर कहने लगी, अरे भाई क्या हुआ? तुम दोनों तो यूं हवनक हो रहे हो जैसे कोई जिन देख लिया हो। चलो पानी से बाहर निकलो, देखो मैं तुम दोनों की पसंद की चीजें लाई हूँ। नायला ने साहिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। साद और जैद भी उसके पीछे चल दिए। अचानक साद के पैर में कोई चीज चुभी। साद ने झुककर वो चीज उठाई। जैद भी रुककर देखने लगा। साद के हाथ में मौजूद उस चीज को देखकर एक बार फिर साद और जैद खौफ से सफेद पड़ गए। साद के हाथ में वो ही चाबी थी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।